کیا اس پہ اس ہائی کورٹ کے آرڈر پہ آپ رولنگ دے؟ یہ معزز عدالت حکم دیتی ہے کہ انڈر چیئرمینشپ آف منسٹر ہوم اینڈ ٹرائبل افیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ بلوچستان comprising of 4 elected members of Provincial Assembly on equal representation of Treasury and opposition benches and Additional Chief Secretary Home and Tribal Affairs Department Government Balochistan to look into each, یعنی وہ اس کے سیکرٹری ہوں گے. تو جناب یہ میں یہ آپ کی خدمت میں اس کو بیچتا ہوں، یہ آپ خود دیکھیں اور آپ اس پہ رولنگ دیں تاکہ حکومت یہ ہائی پاورڈ کمیٹی تشکیل دے تاکہ اس پہ کارروائی شروع ہو جائے، مسنگ پرسن والے مسئلے پہ کارروائی شروع ہو. اس پر تو میرے خیال سے ہوم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں ابھی پہنچا ہوں ذرا اگر نواب صاحب. اچھا، یہ نواب صاحب نے جو ہے پوائنٹ آف آرڈر پر ایک بات کی ہے کہ یہ کہ اس پر ہوم ڈپارٹمنٹ سیکرٹری اور 2 MPs اپوزیشن سے 2 گورنمنٹ سے مل کر جو ہے یہ انکوائری کنڈکٹ کرا دیں، تو اس پر آپ لوگوں نے کوئی ایکشن لیا ہے؟ فیل ہے یہ، کوئی اچھا فیل نہیں. ایک اغوا برائے تاوان ہے، ایک اغوا برائے قتل ہے، ایک اغوا برائے ووٹ ہے، اور یہ اغوا برائے سیاست ہے، پتہ نہیں کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی ایک ہمارے بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر جان کے جماعت کا ایک رکن ہے، اس کو اٹھا کے انٹیلیجنس والے لے گئے. اس کا بچہ بھی یہاں تھا، اتنا معصوم بچہ. آپ دیکھیں آپ کو ترس آئے گا. یہ اگر آپ کا اجازت ہو میں اس بچے کو ابھی لاؤں. قرار چلتا چنا اس بچے کو اسپیکر صاحب کو دکھائیں. یہ مسنگ پرسن کے بارے میں سارے ایوان نے ایک پالیسی بنانی ہے، ہم نے سب نے کنڈیم کرنا ہے. مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں. دیکھیں اگر آپ ہمیں گولی ماریں گے تو ہمیں اٹھا کے قبرستان لے جائیں گے، کوئی ہمارے عزیز قریب آ کر وہاں فاتحہ پڑھیں گے. جب آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں اس سے ایک خوف تو پھیلے گا لیکن اس سے نفرت بھی بہت پھیلے گا. جناب قائد ایوان آپ کو مہربانی کر کے اس پہ اپنا پالیسی بنائیں. یہ کہاں گیا یہ بچہ؟ یہ دکھائیں قائد ایوان صاحب کو دکھائیں، اسپیکر صاحب کو دکھائیں. یار پارٹی کا یونٹ سیکرٹری، اس کی آپ FIR پڑھ لیں. وہ کباڑی کی دکان میں جیکٹ خریدنے گئے، وہاں سے ان کو اٹھایا. اندازہ کرے اتنا غریب آدمی جو. آپ لوگ تشریف رکھے، شکریہ. تو اس پہ آپ بھی ایک رولنگ دے دیں اسپیکر صاحب کے بلوچستان میں ماورائے آئین ماورائے قانون لوگوں کو جو قائد ایوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہوم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں سر، اسپیکر صاحب کی رولنگ بھی ہوتی ہے کہ ماورائے آئین ماورائے قانون لوگوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے. یہ 2 لفظ آپ بھی بول دیں، آپ بول دیں سر. رحیم، انتہائی ایک سنگین مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کوئی مل بیٹھ کر کوئی ایک عقائد کی طرف جانے کی وہ نہیں کیے. کبھی ہم نے فگرز کے معاملے میں رائے کچھ معاملات، تو اس بارے میں حکومت نے کافی کام کیا ہے، ہماری میٹنگز بھی ہوئے ہیں. تو اس طرح نہیں ہے کہ تمام چیزوں میں ہماری اپنے ملک کے انٹیلیجنس ایجنسیاں اس میں ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی عرصے سے آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا ماحول ایک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، جہاں دنیا کے مختلف ادارے اور دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے کام کیا ہے، کچھ لوگ واپس بھی آ گئے. میں سمجھتا ہوں جو لسٹ لوائقین نے ہمیں دیا تھا وائس فار مسنگ پرسنز کے، اس میں تقریباً 90% لوگ واپس آ گئے ہیں. اس میں کچھ لوگ باہر بھی تھے ملک سے، کچھ دہشت گردوں کے پاس بھی تھے، اور کچھ جو ہے ہمارے اداروں کے ساتھ تفتیشی عمل سے بھی جا رہے تھے. تو ابھی وزیر اعلیٰ صاحب جب آئے تھے تو اس کے بعد بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، وہ آرگنائزیشن بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. تو اس میں پیش رفت بہت زیادہ ہوا ہے اور مزید کچھ دنوں میں انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھیں گے. شکریہ. نیکسٹ ڈے آپ کو مزید پیش رفت بتا دوں گا. شکریہ صاحب. میں آیا ثنا بلوچ صاحب جو بات کر رہے تھے، ہم تھوڑا باہر تھے، لیٹ ہو گیا سارا. میں نے اس کا اسپیچ نہیں سنا. واقعی ہمارا سب کا مقصد یہی تھا کہ بلوچستان میں جو چینج لایا، جو ہمارے یہاں پہ مسئلے مسائل تھے، سارے جتنے لوگ آن بورڈ تھے، مقصد یہی تھا کہ چینج لا کے ہم دکھا بھی دیں، جس میں یہ جو جتنے ہمارے ہائی ویز میں چینج لیویز پولیس FC کے چینج تھے ان کو ہٹانا تھا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کی طرف مائل کرنا تھا، بارڈر ٹریڈ
ٹریڈ کے حوالے سے، تو میرے خیال میں اس میں بہت چیزوں میں پیش رفت بھی ہوا ہے، اور تمام چینز تقریباً روڈوں پہ میرے خیال میں آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، کہیں پہ ایک دو بھی نظر آتے ہیں تو انفارمیشن آ جاتا ہے تو ہم ان کو بھی ریموو کر دیتے ہیں. اور بارڈر کے حوالے سے بھی ہم نے اتنے میٹنگیں کی ہے، تقریباً سارے چیزیں ہو گئے ہیں. ثناء بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹوکن والا سسٹم ابھی بہت ہے ہی نہیں کہیں پہ، وہ تو بہت ختم ہی کر دیا تھا، اور وہ اب باقاعدہ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں ڈی سی کی سربراہی میں، انشاءاللہ وہ بھی جلدی فارم ہوگا. لوگوں کو ہمارا مقصد یہ کہ کسی کو بے روزگار نہیں کریں، ان کو روزگار دینا ہی ہمارا مقصد ہے. اور ریکودک کے حوالے سے بالکل ہر ایک کا ہمارا سوچ یہی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر بلوچستان کے لیے لیں، لیکن ہمیں جو انٹرنیشنل کورٹ میں جو ہم گئے ہیں اور ہمارا وہاں پہ ہارے تھے، تو اس میں جتنا بہتر ہم بلوچستان کے لیے لے سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پہلی دفعہ بلوچستان میں یہ ہوا ہے کہ ہاؤس کو یہاں پہ آن بورڈ، پورا ہاؤس کو آن بورڈ لیا گیا، ان کیمرہ بریفنگ دیا گیا. ثناء بلوچ صاحب نہیں تھے، ہمیں اس کا کمی محسوس ہوا، ضرور وہ اس میں دے دیتے. انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے. بغیر اسمبلی کا کوئی چیز انشاءاللہ نہیں ہوگا، اور سب کو آن بورڈ لے کے بلوچستان کی مستقبل کا فیصلہ جو بھی ہوتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ. لسانی صاحب کے پاس کہ اس دن نہیں آئے تھے، ہم خود گئے تھے کہ وہاں پہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا اور ملے، اور جو چیزیں کیے تھے ان کے سامنے رکھے. ایک سینئر بندہ ہے اور سیزن پولیٹیشین بھی ہے، اور اس سے ریکودک کے حوالے سے ان کی انفارمیشن بہت زیادہ اور ایکسپیرینس زیادہ تھا، تو وہ بھی ہم نے سامنے رکھا، اس کی بھی تجویز لی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بہتر کر سکیں وہ بلوچستان کے لیے کریں گے. اور دوسری بات لسانی صاحب نے کہا وہ کیبنٹ کا وہ قیامت کی 3 تاریخ، انشاءاللہ وہ قیامت کا 3 تاریخ کل آ رہا ہے، کل میں نے کیبنٹ رکھ دی ہے ایجنڈے میں تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. شروع میں گورنمنٹ میں تھوڑا ہوتا ہے، ٹف ٹائم آتا ہے، انشاءاللہ دن بدن آپ کو بہتری نظر آئے گا. اور چیزیں گراؤنڈ پہ بھی آپ کو، آج ہم سریاب روڈ کے 1.5 سال سے جو روڈ بند تھے سبزر روڈ سارا، تو آج ہم وہاں پہ گراؤنڈ پہ گئے اور مشینری کے ساتھ گئے اور کام بھی شروع کر دیا. انشاءاللہ ہم چیزوں کو دن بدن صرف باتیں نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم جو باتیں کیا ہے ہم سب نے، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم صرف باتیں نہیں کریں اور گراؤنڈ پہ بھی چیزیں دکھا دیں. انشاءاللہ ثناء بلوچ صاحب آپ نے جو باتیں کی ہیں بالکل ہم سب ایک پیج پہ ہیں اور بلوچستان کے لیے. اور مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی ہوم ڈپارٹمنٹ میں ایک سیل بھی بنا دیا کہ کہیں پہ کسی کے وہ مسنگ پرسن میں ہیں وہ وہاں پہ رپورٹ بھی کریں. اور اس پہ کئی میٹنگز بھی ہوئے ہیں، انشاءاللہ جلد بہت اس میں آپ کو پیش رفت بھی نظر آئے گا. وہ رکھ دیا، اس کو رکھ دیا. اس میں جس کی وجہ سے تعلیمی نظام جو ہے اس کو آپ تکلیف کر کے اس کو دیکھ لیں. پی این پی کے ہمارے نعمت اللہ نچاری صاحب، مطلب یہ ہے کہ کچھ اگر وہی پولیٹیکل پارٹیز، یہ سلسلہ اب رک جانا چاہیے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے. اس پہ آپ کی دوسرا یہ ہے کہ وہ بچوں کا بات کیا، بالکل وہ میں نے بلایا تھا اور ان سے ملاقات بھی کیا تھا، بالکل ان کا جینیئن مسئلہ ہے. اور ان کے ساتھ میں نے ان کو کہا کہ ہم ہر فورم پہ آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں. ہم پورے ایک ہی ٹیم ہے تو انشاءاللہ مل کے کوئی دھرنے تو ہمیں ورثے میں بہت ملے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ دھرنے کم ہوتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی چیزیں. اور ان سے ملاقات بھی کیا اور ان کے پیش رفت بھی ہو رہے ہیں، انشاءاللہ جب ہو جائے گا پھر آپ کے سامنے. تھینک یو. شکریہ. پوائنٹ آف آرڈر جناب اسپیکر. پیشرفت ہوئی ہے. ایک پیشرفت ہوئی ہے کہ ہم نے ایک مسنگ پرسن کا کمیشن جس کو چیئر کر رہے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال، اس نے بھی اب تک کچھ نہیں کیا. ہم نے فوج کو بتایا، فوج نے بھی کچھ نہیں کیا. اس وقت آصف علی زرداری صاحب تھے، ان کو بتایا، کسی کو بتایا کہ کسی نے کچھ نہیں کیا. آپ بتائیں کہ اس پہ کیا پیشرفت ہوئی ہے؟ پہلی دفعہ جب ہم نے میٹنگ بلائی لاپتہ افراد میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں نے ان کو مبارکبادی نہیں دی، میں نے کہا کہ اللہ سے خیر بکن، یعنی اللہ آپ کا خیر کرے، کیونکہ مبارکبادی ادھر پتہ نہیں آج ہے کل نہیں ہے. تو اس دن ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو 3 سال میں ایم پی اے حزب اختلاف کے ساتھ جو
جو صوفی توبہ جام صاحب نے جو زیادتی کی ہے تو اس کا ازالہ کریں گے. تو ہم نے اپنی اسکیم بنا کے اپنے سارے اپنے پی این ڈی کو ہم نے بھیج دیے. لیکن اب ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ کابینہ کی میٹنگ قیامت کے 3.5 تاریخ کو ہونے والا ہے. تو جب تک کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوگی ہمارے فنڈ نہیں. اچھا لوگ ابھی ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہمارا واٹر سپلائی اسکیم کا کیا ہوا, ہمارا گلی کا کیا ہوا, ہمارا بجلی کیا ہوا. ابھی قائد ایوان کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ فنڈ ہے یا نہیں ہے. دو بات کہ ہاں بالکل تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. شکریہ نواب صاحب. جی جناب میرا دے دیں جو ریئل میں جو لاپتہ ہیں, کیونکہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز اس کو زیادہ کہتے ہیں, کچھ کم کہتے ہیں. ریئل عدالت میں کچھ اور فگرز تھے. تو ہم نے ان کی تمام لوائقین جو پریس کلب کے سامنے جب جو ان کی کمیٹی تھی سب کو بلایا, تو اس میں جو ہے انہوں نے اس ٹائم ہمیں 392 افراد کی فہرست دی کہ 392 افراد ہمارے آرگنائزیشن کے جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق یہ فہرست ہے. وہ ہم نے تمام ایجنسیز کو بھی بھیجے, تمام اداروں کو بھی بھیجے, اور ہم نے ان کے لوائقین سے بھی کہا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر ہیں, کچھ دوسرے ملکوں کے لیے بھی کام کر رہے ہوں گے, کچھ حقیقت میں لاپتہ ہوں گے. تو سب کے لیے ہم ایک راستہ کھولتے ہیں کہ جو سلنڈر کر لے, اور جو اداروں کے پاس کچھ آرڈر ان دا ہاؤس اگر معمولی تفتیش سے گزر رہے ہیں ادارے بھی تعاون کریں, تو پھر اس کی جو دوسری میٹنگ پیش رفت کا نواب صاحب پوچھ رہے ہیں, تو ان کے ہی آرگنائزیشن سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے, اور ان سے ہی ہم نے پوچھا ہے کہ ابھی تک جو آپ نے اپنی لسٹ دی تھی اس میں 392 لوگوں کی, اس میں کتنے لوگ واپس آ گئے. تو انہی کے مطابق ان کے ابھی تک 330 سے زیادہ لاپتہ افراد واپس آ چکے ہیں. شکریہ مرزا لانگو صاحب. ایجنڈے کی طرف آتے ہیں. جناب اسپیکر, ایجنڈے کی طرف. جی میر یہ کہتے ہیں کہ the government of Balochistan is directed, یعنی یہ کورٹ کی ڈائریکشن ہے, to constitute a high powered commission of inquiry under the chairmanship of Home and Tribal Affairs. اس میں چار کو نظرات ہوں گے, گزارش ہے اسپیکر صاحب سے کہ اس کمیشن کو شکریہ نواب صاحب. آپ تشریف رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل نواب صاحب نے